پیپلز پارٹی کے لیے آج بہت عمدہ دن ہے اور بہت ہی عمدہ نتائج آئے ہیں۔ اب تک جو نتائج آئے ہیں گو کہ اس پر اعتراضات ہیں، اس پہ شکوک ہیں، اس کے حوالے سے شکایات ہیں، لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے شہری سندھ کی بلدیاتی الیکشن میں اور پھر جہاں جہاں اس دفعہ اندرون سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ حیدرآباد میں پہلی بار تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، اور آج جن سندھ کے دوسرے اندرون سندھ کے اضلاع میں الیکشن ہوئے وہاں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا۔ کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی آخری خبریں آنے تک بڑی جماعت تھی گو کہ اس کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے، مگر دوسری جانب جو آج کراچی کے نتائج ہوئے ہیں جس پر سب سے نگاہ تھی پورے پاکستان کی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ توقعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو لگا کراچی نے مسترد کر دیا ہے، اور 2018 کے الیکشن میں جس اعتماد کا اظہار کیا تھا اس پہ پورا نہ اترنے پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سزا دی ہے، اور بالکل ریکگنائز کیا کراچی کے شہریوں نے جماعت اسلامی کو، جس نے بھرپور نہ صرف یہ کہ محنت کی، کراچی کے مسائل کو اجاگر کیا، کراچی والوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ایک دفعہ پھر کراچی میں جماعت اسلامی کا ریوائول ہوا ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد آج کراچی کی سیاست میں جماعت اسلامی ایک بہت بھرپور قوت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے۔ آخری خبریں آنے تک کراچی میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی ذرا پیچھے چل رہی تھی، 68 کے قریب اس کی نشستیں حاصل ہو گئی تھی۔ یقیناً کراچی میں بلدیات کی نہ حکومت بن سکتی ہے نہ میئر بن سکتا ہے جب تک بھرپور انداز میں جماعت اسلامی اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو، اس جماعت کے اور یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ کراچی کے لیے بہرحال ایک بہت عمدہ عمل ہوگا کہ کراچی میں جماعت اسلامی جیسی قوت بلدیاتی حکومت کا ایک کلیدی حصہ ہو یا اس کا میئر ہو۔ تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، دن رات ایک کر کے بڑی محنت کی جناب حافظ نعیم الرحمان نے، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب، بہت آپ کو مبارک ہو، آپ کی جماعت کو بہت عمدہ نتیجہ آیا۔ کیا آپ کے پاس جو ابھی کم از کم 30-35 نتائج باقی ہیں، تازہ ترین نمبرز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو بالکل واضح طور پر نمبرز موجود ہیں، جس کے فارم 11 بھی موجود ہیں، وہ 94 ہیں، ٹھیک ہے، جس کے فارم 11 بھی موجود ہیں، اور ہم 94 پر جیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارم 11 کا کیا مطلب یہ ہے حافظ صاحب، کیا فارم 11 کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو آپ نے نتائج تمام جگہوں سے اکٹھے کیا اور اس کو الیکشن کمیشن نے سرٹیفائی کیا، اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی 93 کے قریب نشستیں ہوں گی؟ جی، فارم 11 وہ ہوتا ہے کہ جب پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے تو گنتی ہوتی ہے، گنتی کے بعد جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے وہ نتیجہ لکھتا ہے، تمام لوگوں کے دکھاتا ہے، دستخط لیتا ہے، اور اپنے دستخط کر کے اپنا انگوٹھا لگا کے اور شناختی کارڈ نمبر لکھ کر دیتا ہے، تو وہ ہوتی ہے۔ اور پہلا مرحلہ تو مشکل یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، سب سے کہا گیا کہ آپ کو بعد میں دے دیں گے نتیجہ، بغیر سائن کے نوٹ کر کے چلے جائیے، فارم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی لیے بغیر مت آنا ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بہرحال الحمدللہ بڑی جگہ پر لوگوں نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر یہ نتیجہ آر او دیتے ہیں، وہ پھر ایک فارم 13 ہوتا ہے، وہ کل آئے گا، لیکن اس سے پہلے آر او نتیجہ اناؤنس کرتے ہیں۔ اب جو آروز نتیجہ اناؤنس کر رہے ہیں اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی سیکنڈ نمبر کی بڑی پارٹی ہے، میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ آپ کامران خان صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل، جس میں ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا، پھر پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، الحمدللہ ہم نے تقریباً ڈبل ووٹ کے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 42 میں سے 39 یوسیاں جیت لی ہیں، اور اس کا تو جو ہے فارم بھی موجود ہے ہمارے پاس، اکثر کے اعلان بھی ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے، یہ وہ دونوں جگہ تھیں۔ ڈسٹرکٹ کورنگی، جس میں لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل، ماڈل کالونی اور یہ سب ہیں، اس پہ ہم نے کلین سویپ کیا ہے، یہاں کے سارے ٹاؤن میں ہماری کلی اکثریت ہے۔ اسی طرح اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اورنگی ٹاؤن جو اردو سپیکنگ پورا کا پورا بیلٹ ہے، اس پر ہم نے ساری سیٹیں جیتی ہیں۔ اب بھائی اگر ہم جیت گئے ہیں اور نمبر 1 پارٹی بن گئے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض دوسروں پہ نہیں ہے ان کے نمبرز پر، آپ نمبر 1 کو نمبر 1 کہو، نمبر 2 کو نمبر 2 کہو۔ میرے پاس 2 نتیجے ایسے ہیں جو ابھی مجھے موصول ہوئے۔ اورنگی ٹاؤن کی یوسی 7 میں ہم نے 7400 ووٹ لیے، پی پی نے 1300 ووٹ لیے، فارم 11 موجود ہیں، لیکن بعد میں اس کو تبدیل کر کے پی پی کو جتا دیا۔ ماڈل کالونی کی یوسی 8 میں ہمارے 5200 ووٹ تھے، جب ابھی نتیجہ آر او کے پاس سے آیا تو 2500 ہو گئے، یہ زیادتی۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ کرنا کیا ہے اب آئندہ بلدیاتی جو حکومت بنے گی وہ آپ تنہا تو بنا نہیں سکتے، مخلوط بنے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا آپ کے پراسپیکٹس ہیں کہ ان کے ساتھ
کوئی مخلوط حکومت بن سکتی ہے؟ میئر کے انتخاب میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، کوئی اس قسم میں ابتدا ہوئی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، ہر پارٹی سے بات ہوتی ہے، جب الیکشن ہو جاتا ہے اعتراض بھی ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب رزلٹ آ جاتے ہیں تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو جیتا ہے وہ جیت تو جائے۔ اب جب ہم واضح اکثریت سے جیت گئے ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کم بیک کیا ہے، مین اسٹریم شہر کو ہم نے 2 بڑی پارٹیوں سے لیا ہے نا۔ ایم کیو ایم کی تو صورتحال آپ کو پتہ ہے، وہ تو میری تو خواہش تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، وہ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ آپ بتائیں نا، مخلوط انہوں نے حکومت کے لحاظ سے کس کے ساتھ آپ کو لگتی قربت زیادہ؟ امکانات کیا ہیں؟ جب آپ زبردستی دیکھیں، پیپلز پارٹی اگر اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کرے گی تو ان کے ساتھ ملنے کے امکانات تو وہ خود ہی معدوم کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر آپ کے پاس چوائس کیا رہ جائے گی؟ تو یہ تو پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن پر اثر انداز نہ ہو، وہ جتنی وہ ہے اتنا ہم تسلیم کریں گے، بیٹھ کے بات کر لیں گے، اور دوسرے بھی آپشن موجود ہوں گے۔ لیکن جب وہ اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلیں گے اور مختلف علاقوں سے حلقہ بندیوں پہ تحفظات تو ہمارے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم تو الیکشن میں گئے نا۔ لیکن اب یہ تو نہ کریں کہ اس کے باوجود بھی آپ کے نمبر کچھ کم پڑ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں پی ٹی آئی کو ہم نے مین اسٹریم شہر میں بڑے مارجن سے الحمدللہ ہم آگے گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جہاں جیتی ہے اس کے نتیجے بھی نہیں بدلے آپ۔ ان کو بھی 10-12، جو میں جانتا ہوں 10-12 جگہیں کم از کم ایسی ہیں جہاں ان کو غلط طریقے سے ہرایا گیا ہے۔ اب وہ ان کے پاس اگر فارم 11 موجود ہوں تو وہ کلیم کر سکیں گے۔ ہم نے تو اپنی تیاری کی ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلیں، پھر بیٹھ کر بات کریں تو سب سے بات ہو سکتی ہے، اور سارے آپشن اس وقت بھی اویلیبل ہیں۔